زمین سے دوسری کائناتوں میں جانے کے لیے راستے موجود ہیں، ابھی بھی کچھ بند ہو گئے ہیں، کچھ کھلے ہیں. تو یہ جو برمودا ٹرائی اینگل کہ وہاں پہ حضرت امام مہدی قیام پذیر ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ بالکل افسانہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام شیعہ اعتقاد کے مطابق موجود ہیں، زندہ ہیں، اور انہی لوگوں کے اندر ہی ہیں. یوں نہیں کہ آسمانوں میں ہیں یا کسی متروکہ سرزمین پر، لوگوں کے اندر ہیں، لیکن ان کی پہچان کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو برموڈا ٹرائنگل کا ہے، چونکہ برموڈا میں کچھ غیر طبعی حادثات ہوئے ہیں، کشتیاں، جہاز ڈوبے ہیں، وہ تو سمندر ہے، سمندر میں تو نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام، اور نہ ہی اور جگہیں جو متعین کی جاتی ہیں وہاں پر ہیں. روایات میں ہے کہ وہ عام لوگوں کے اندر ہیں، لیکن لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے. حج میں ہوتے ہیں، ہر حج میں امام مہدی ہر حج میں حاضر، اور لوگ انہیں تشخیص نہیں دے پاتے، پہچان نہیں پاتے. جب ظہور ہوگا تو صرف یہ فرق پڑے گا کہ لوگ پہچان پائیں گے. اور کتنی عمر ہوگی اس وقت ان کی؟ عمر تو ظاہر ہے کہ ابھی اگر دیکھیں موجودہ لحاظ سے تو امام علیہ السلام کی عمر 1200 سال سے اوپر ہو چکی ہے لگ بھگ. کیا ہم اس وقت آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمان کی بتائی ہیں، جو اہل البیت نے اور خصوصاً امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو علامات بتائی ہیں، اس کے مطابق تو یہ آخر الزمان ہے، جو کہ ایک ایک چیز پوری ہو چکی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ریپیٹ ہو رہی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، وہ بھی تو ابھی کوئی علامت ہے. زیادہ تر جو علامات بیان کی جاتی ہیں یہ مستند نہیں ہیں، یعنی ان کی روایتوں کی دلیل نہیں ہے زیادہ تر علامات کی، لیکن کچھ علامات مسلم ہیں، وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہیں، شیعہ میں بھی ہیں، وہ مسلم ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کی روایات ہیں یہ ان کی سند نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. موجود ہیں، کتابوں میں ذکر ہے، لیکن مستند نہیں اس کو کہہ سکتے ہم، یہ علامات ان میں سے نہیں. علامہ صاحب، یہ جو ایک عام تاثر ایک لے مین میں جو پایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا کلمہ فرق ہے اور سنی حضرات کا کلمہ فرق ہے، اس میں کس حد تک صداقت؟ دیکھیں، کلمہ تو بنیادی طور پر کوئی قرآنی یا رسول اللہ کی طرف سے پیش کی گئی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہے اور کلمہ پڑھ دیں، پہلا کلمہ، 6 کلمے، دوسرا کلمہ. یہ تو کلمہ کی اصطلاح بھی روایات سے یا قرآن سے نہیں لی گئی، اور علماء نے، فقہاء نے اس کو بعض دینی نصوص سے نکالا ہے، ایک عنوان نکالا ہے، اس کو کلمے کا عنوان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بنیادی طور پہ شہادت ہے، جو قرآنی اصطلاح ہے، رسول اللہ کی اصطلاح ہے کہ آپ نے شہادتین پیش کرنی ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی. تو اس کو ہمارے علماء نے کلمہ کا نام دے دیا ہے، لیکن یہ کلمہ دین کے منابع سے نہیں یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوئی. وہ شہادت ہے. مثلا جیسے انسان کو مسلمان ہونا ہے تو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھے، لیکن قرآن کہتے ہیں کہ شہادت ادا کرے. شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ شہادت دے تو مسلمان ہوتا ہے. تو اسی کو ہم نے عنوان کلمہ کا دے دیا. تو کلمہ کوئی ایسی طے شدہ قرآنی بنیاد یا حدیث کی بنیاد نہیں ہے تاکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کلمہ کتنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. اصل شہادتیں ہیں کہ آپ کو شہادتیں دینی ہیں. اب شیعہ اعتقاد کے مطابق شہادتیں 3 بنتی ہیں. اہل سنت کہتے ہیں صرف 2 ہی ہیں. اہل سنت کے یہاں توحید کی شہادت انسان دے اور رسول اللہ کی رسالت و خاتمیت کی شہادت دے تو دین مکمل ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کی بھی شہادت دینی ہے آپ نے. تو یہ فرق ہے شہادتوں میں کہ 3 شہادتیں ہیں یا 2 شہادتیں ہیں. البتہ مسلمان ہونے کے لیے شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ 2 شہادتیں کافی ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ مومن ہونے کے لیے تیسری شہادت ضروری ہے، ولایت امیر المومنین کی. اور اسی طرح ہی یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنی حضرات یا خواتین
انہوں نے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور اہل تشیع 3 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے جی؟ ہاں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ نمازیں شیعہ کے ہاں بھی 5 ہیں، سنی کے ہاں بھی 5 ہیں۔ شیعہ بھی جو پڑھتے ہیں 5 ہی پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے 5 نہیں پڑھتے، نہ کہ 3 پڑھتے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں پڑھتے۔ اہل سنت بھی اسی طرح، جو پڑھتے ہیں تو 5 ہی پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے کوئی بھی نہیں پڑھتے۔ یہ جو 3 اور 5 والا مسئلہ ہے، یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں یہ جواز موجود ہے کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا ایک ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہو، جمع بین الصلاتین، کہ مغرب و عشاء اور ظہر و عصر ان کو ملا کے پڑھ سکتے ہو۔ اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتے آپ ملا کے، ان کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں آپ، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں۔ بنیادی طور پر حکم شیعہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کے 5 اوقات ہیں، اور ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے۔ رسول اللہ بھی ہر نماز اپنے وقت میں پڑھتے تھے، ائمہ بھی، علی علیہ السلام بھی، دیگر ائمہ یا طاہر، امام صادق علیہ السلام، تمام ائمہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے تھے۔ لیکن بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے یا بعض اوقات بلا ضرورت، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ملا کے بھی پڑھ لیتے تھے۔ ملا کے پڑھنا جائز ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو جائز ہے۔ تو یہ شیعہ جواز سے استفادہ کرتے ہیں اور پکے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ملا کر ہی پڑھنی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ ہیں تو شیعہ، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں سنی ہو جاتا، اچھا، تاکہ وہ جلدی روزہ کھول لیں۔ ہاں، روزہ کھولنے کی چھوٹ، بائل جس طرف مشکل پیش آئے تو آدمی باؤنڈری پہ رہے، جہاں سہولت ہو ادھر چلا جائے انسان۔ اچھا، اور کیا کوئی قرآن پاک کے سپاروں کا بھی کوئی فرق ہے؟ یہ ان غلط فہمیوں میں سے ہے جو پھیلائی گئی ہیں جان بوجھ کے تشیع کے بارے میں۔ فرقہ واریت کے ماحول میں یہ تاثر مفتیوں نے، مولویوں نے دیا ہے، اور یہ ایک زمانے تک تو اس کی گنجائش ہو سمجھ سکتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ باقیوں یہ باتیں، یہ تعجب ہوتا ہے مجھے، چونکہ آج میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز ہر آدمی کے پاس ہے، میسر ہے، لیکن یہ پھر بھی اس غلط فہمیوں میں یا شبہات میں اٹکے رہتے ہیں کہ قرآن کریم جو اس وقت موجود ہے، جو اہل سنت جس کو سمجھتے ہیں قرآن، وہی قرآن شیعہ کا بھی ہے، اور اتنے سپارے ہیں، اتنی سپارے ہیں، 30 سپارے ہیں۔ اب شیعہ کا قرآن موجود ہے، ہر چیز نیٹ پر موجود ہے، شیعہ کے مدرسے ہیں، ادارے ہیں، وہاں نہیں جاتے، رجوع نہیں کرتے، بس جو بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اسی پہ پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں خوفناک قسم کی جہالت ہے یہ۔ اور کیا میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی کوئی فرق ہے؟ بالکل ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ، بالکل سیم طریقہ ہے۔ 3 پانی سے غسل دیں، سادہ پانی سے غسل دیں، سدر کے پانی سے غسل دیں، اور کافور کے پانی سے غسل دیں، ہر چیز سیم ہے۔ کفن بھی ایک جیسا ہے۔ جنازے میں تھوڑا فرق ہے کہ جنازے میں تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں وہ عدد میں فرق ہے، اور دعاؤں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جنازے میں چونکہ چھوٹ ہے کہ آپ دعا یہ کرنی ہوتی ہے، نماز جنازہ میں اس کو نماز کہتے ہیں، ویسے وہ ہے دعا ہے ساری، رکوع سجود نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ بھی ملتا جلتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔